حال ہی میں جیفری ایپسٹین سے جڑی سینکڑوں صفحات پر مشتمل کچھ دستاویزات سامنے لائی گئی ہیں اور انہوں نے پوری دنیا میں ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان فائلوں کے اندر آخر ہے کیا؟ آئیے اس معاملے کی گہرائی میں چلتے ہیں اور سچائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب کے ذہن میں یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر ان جاری کی گئی ایپسٹین دستاویزات میں ہے کیا؟ چلیں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیے، اس پوری کہانی کے مرکز میں دو لوگ ہیں، ایک جیفری ایپسٹین جو ایک بہت امیر فائنانسر تھا، اور دوسری گھسلین میکسویل، اس کی قریبی ساتھی۔ لیکن یہ کہانی صرف ان دو لوگوں کی نہیں ہے، یہ ان کے وسیع سوشل نیٹ ورکس اور طاقتور حلقوں سے تعلقات کے بارے میں بھی ہے۔ We have nothing to do with Epstein, the Democrats do. All of his friends were Democrats. ساری دستاویزات ورجینیا گفری نامی خاتون کے دائر کیے گئے ایک مقدمے کی وجہ سے سامنے آئی ہیں۔ ان کے لگائے گئے سنگین الزامات ہی اس کیس کی بنیاد ہیں، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کی ہمت کی وجہ سے ہی یہ فائلیں آج سب کے سامنے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی اہم بات واضح کرنا ضروری ہے۔ یہ فائلیں کوئی مجرمانہ کلائنٹ لسٹ نہیں ہیں، جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک سول مقدمے کے دوران لیے گئے بیانات اور گواہیاں ہیں، جو ثبوت کے طور پر جمع کی گئی تھیں۔ تو پھر ان گواہیوں میں کن طاقتور لوگوں کے نام سامنے آئے؟ You look at this Reid Hoffman, you look at Larry Summers, Bill Clinton, they went to his island all the time, and many others, they're all Democrats. چلیں ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان دستاویزات میں امریکہ کے 42ویں صدر بل کلنٹن کا نام بھی سامنے آیا ہے۔ ان کا ذکر خاص طور پر ایپسٹین کی ایک سابقہ ملازمہ کی گواہی میں ملتا ہے۔ یہ ایک براہ راست اقتباس ہے جو جوہانا سجوبر کے بیان سے لیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایپسٹین نے یہ تبصرہ کیا تھا۔ لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک الزام ہے جسے عدالت میں ثابت نہیں کیا گیا، اور خود کلنٹن نے بھی ایپسٹین کے جرائم کے بارے میں کسی بھی قسم کی جانکاری سے انکار کیا ہے۔ اسی گواہی میں ایک اور بہت مشہور شخصیت کا ذکر بھی ملتا ہے، اور وہ ہے مشہور جادوگر ڈیوڈ کاپرفیلڈ۔ گواہی کے مطابق کاپرفیلڈ نے سجوبرگ سے یہ سوال ایپسٹین کے گھر پر ایک ڈنر کے دوران کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا وہ لڑکیاں کم عمر تھیں یا نہیں۔ ان ناموں کے علاوہ لسٹ میں سیاستدان جیسے ڈونلڈ ٹرمپ اور ایل گور، اور اداکار جیسے لیونارڈو ڈی کیپریو، کیٹ بلانچٹ، بروس ولس اور کیون سپیسی جیسی شخصیات بھی شامل ہیں۔ لیکن یہاں سیاق و سباق بہت اہم ہے۔ اکثر گواہیوں میں ان سے ملاقات کی تردید کی گئی یا یہ بتایا گیا کہ ایپسٹین صرف ان کے نام استعمال کرتا تھا۔ یہ بیانات اچانک نہیں لیے گئے، یہ سالوں کی تحقیقات اور قانونی کارروائیوں کا حصہ تھے، جیسا کہ یہ 2005 کی پام بیچ پولیس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا پرانا اور پیچیدہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دستاویزات آخر آئیں کہاں سے؟ آئیے اب ان فائلوں کی اصل کہانی کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ شروع ہوا ایک حد کے عزت کے مقدمے سے۔ ورجینیا گفری نے گھسلین میکسویل پر مقدمہ کیا کیونکہ میکسویل نے عوامی طور پر گفری کے الزامات کو جھوٹا قرار دیا تھا، اور اسی مقدمے کے دوران یہ تمام ثبوت اور گواہیاں اکٹھی کی گئیں۔ یہ ٹائم لائن اس پورے سفر کو دکھاتی ہے۔ 2015 میں مقدمہ دائر ہوا، 2017 میں اسے خفیہ کر دیا گیا، لیکن پھر عوامی رسائی کے لیے ایک لمبی قانونی جنگ شروع ہوئی جو 2025 میں ان دستاویزات کے سامنے آنے پر ختم ہوئی۔ یہ دستاویزات اتنی آسانی سے سامنے نہیں آئیں۔ ان کے پیچھے عوامی رسائی کے حق کو لے کر ایک شدید قانونی جنگ لڑی گئی تھی، اور اس جنگ کے مرکز میں ایک بہت اہم قانونی اصول تھا۔ اور وہ اہم نکتہ تھا عدالتی دستاویز کیا ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو عدالت میں پیش کی جاتی ہے اور جج کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور قانون کے مطابق عوام کو ایسی دستاویزات تک رسائی کا حق حاصل ہے۔ یہاں قانونی اختلاف بہت دلچسپ ہے۔ نچلی عدالت کا کہنا تھا کہ چونکہ کیس سیٹل ہو گیا تو فائلیں خفیہ ہی رہنی چاہیے، لیکن اپیل کورٹ نے کہا نہیں۔ I hate to see that deflect from the great job we've done. I'm all for it. You know, we've already given 50,000 pages. You do know that. Unfortunately, like with the Kennedy situation, with the Martin Luther King situation. کسی دستاویز کی حیثیت اس وقت طے ہوتی ہے جب وہ دائر کی جاتی ہے، نہ کہ کیس ختم ہونے پر، اور اسی ایک فیصلے نے ان فائلوں کو کھولنے کا راستہ صاف کر دیا۔ تو آخر میں اس ساری قانونی کہانی اور ان فائلوں کا مطلب کیا ہے؟
یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ اس کا جواب اپیل کورٹ کے فیصلے کے اسی ایک جملے میں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ عدالتی کارروائی میں شفافیت انصاف کے نظام پر عوام کے اعتماد کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ دستاویزات اسی اصول کا ایک عملی مظہر ہیں۔ اور یہ سب سے اہم نقطہ ہے، ان فائلوں میں جو کچھ بھی ہے وہ ایک سول مقدمے میں دی گئی گواہیاں اور الزامات ہیں، کسی جرم کا فیصلہ یا سزا نہیں۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں یہ پورا معاملہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب معلومات تک رسائی اتنی آسان ہو تو شفافیت اور انصاف کے تقاضوں کے درمیان وہ نازک توازن کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟